آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 78، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 75واں حصہ۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ کنفیوشیس حصہ دوم۔ کنفیوشیس کے نظریات کا بہترین ترجمان اس کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوا، جس کا نام مینیسیس ہے۔ ولادت 288 اور وفات 373 قبل مسیح۔ وہ انسان کی نیک فطرت کے بارے میں یقین محکم رکھتا تھا اور اس کی خفیہ صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے ایک مثالی قیادت کی ضرورت پر زور دیتا تھا۔ وہ اس پر مصر تھا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ اسے اپنی زندگی میں اپنے نظریات کی کامیابی دیکھنے کا موقع نہ ملا، لیکن اس کے بعد اس کے شاگردوں میں بڑے بڑے قابل لوگ پیدا ہوئے جو اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بادشاہوں کے درباروں میں بھی استعمال کیا اور انہیں کنفیوشس کے نظریات سے آگاہ کیا۔ حکمرانوں کو ان کے نظریات کی پیروی میں اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے اور اپنی رعایا میں امن و امان برقرار رکھنے کے روشن امکانات نظر آئے۔ گزشتہ 2000 سال سے کنفیوشس کے نظریات، جن میں اپنے اسلاف کی پرستش کا عقیدہ اور یہ عقیدہ کہ بادشاہ آسمان کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ ان ارواح کے درمیان جو عالم بالا میں سکونت پذیر ہیں اور ان لوگوں کے درمیان جو اس عالم آب و گل میں زندگی بسر کر رہے ہیں، شفاعت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ دونوں عقیدے ان کے ہاں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے ان عقائد نے مل کر ایسی حکومتوں کو برقرار رکھنے میں مدد دی جو غیر معمولی طویل عرصے تک حکمرانی کرتی رہیں۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کنفیوشزم میں کئی تغیرات روپذیر ہوتے رہے اور کنفیوشس کو ایک دیوتا کا درجہ دے کر اس کی پرستش کی جانے لگی۔ اگر کنفیوشس خود زندہ ہوتا تو اس پرستش اور تعظیم بیجا کو اپنے لیے ہرگز پسند نہ کرتا۔ اس فلسفے کے اثر سے ایسی مستحکم حکومتیں مارز وجود میں آئیں جن میں نیک نہاد حکام بالا اپنی فرمانبردار رعایا کے لیے بہت مفید اور نفع بخش منصوبے بناتے رہے اور ان کو عملی جامہ پہناتے رہے، لیکن بسا اوقات اس نظریے کی آڑ لے کر ظالم بادشاہوں نے ان لوگوں کے سر قلم کر دیے جنہوں نے ان کے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیے تھے، کیونکہ ان بادشاہوں کا یہ پختہ نظریہ تھا کہ وہ آسمان کی اولاد ہیں یا اس کے نمائندے ہیں، اس لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی حاکمیت پر اعتراض کرے۔ کنفیوشس تنہا ہی ایسا مرد حکیم نہیں جو چین کی سرزمین میں پیدا ہوا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرد دانا اس ملک میں پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ 666 قبل مسیح میں ایک رات کو ایک عورت چو خاندان کی حکومت میں اچانک چلا چلا کر حمد و ثنا کے گیت گانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ کر نیچے گر رہا ہے تو وہ اس وقت حاملہ ہو گئی۔ 62 سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے بال سفید تھے۔ وہ اچھی طرح گفتگو کر سکتا تھا، جو لاؤزو کے نام سے مشہور ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ اس وقت کے ظالم اور کمینہ فطرت حکمرانوں سے دل برداشتہ ہو گیا اور 160 سال کی عمر میں گڈے پر سوار ہو کر، جس میں سیاہ رنگ کا بیل جتا ہوا تھا، اور مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ زر دریا کے ایک اہم مقام پر جو پہرے دار متعین تھا، اس نے جب دیکھا کہ ایک عقل مند آدمی اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے تو اس نے اس مسافر سے درخواست کی کہ وہ رکے اور اپنے تخیلات اسے لکھنے کا شرف بخشے۔ اس موقع پر لاؤزو نے ایک کتاب لکھی جو 5000 کرداروں پر مشتمل تھی۔ یہی مجموعہ ٹاؤس مذہب کا صحیفہ اول ثابت ہوا۔ اگرچہ اس روایت میں افسانوی پہلو بہت نمایاں ہے، لیکن اس نے چین کے لوگوں کو اور چین کی تاریخ کو بہت متاثر کیا۔ ٹاؤزم ابتدا میں فلسفیانہ نظریے کے طور پر زندہ رہا، پھر اس نے مذہب کا روپ اختیار کر لیا۔ اس میں کئی درجن دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور ٹاؤجن سب سے زیادہ برگزیدہ دیوتا ہے۔ اس کی تصویر چین کے لاکھوں کروڑوں گھروں میں اب بھی آویزاں ہے۔ اسے چولہے کا خدا کہتے ہیں۔ یہ دیوتا سال بھر اہل خانہ کی اخلاقیات کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب سال ختم ہوتا ہے تو شہنشاہ کے دربار میں، جو چین کے تمام دیوتاؤں کا سربراہ اعلیٰ ہے، رپورٹ پیش کرنے کے لیے جاتا ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ وہ اس گھر سے روانہ ہو، گھر کا سردار خوشی کے جذبات سے سرشار ہو کر اس دیوتا کے منہ کو مٹھائی سے بھر دیتا ہے یا اس کو شراب سے آلودہ کر دیتا ہے۔ کسی کو منہ کو میٹھا کر دینا ایسا ہی ہے جس طرح کسی افسر کو رشوت دینا ہے۔ ایسا شخص بری بات اہل خانہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اس طرح وہ اس دیوتا کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ بڑے خدا کے دربار میں ان کی کسی اخلاق باختگی کی شکایت کر سکے۔
اس طرح یہ خاندان ایک اور سال اطمینان اور راحت کی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس فرقے کے پروہد بیماروں کی بیماری دور کرنے کے لیے اور گنہگاروں کے گناہوں کی بخشش کے لیے مختلف قسم کی رسوم ادا کرتے۔ ان میں حفظان صحت کے کئی پر اسرار طریقے رائج تھے۔ ان میں سے ایک یونین آف وائٹل انرجی یعنی مرکزی قوت کا اتحاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے باعث کثیر تعداد میں لوگ ٹاؤزم میں داخل ہوئے اور اسی بنا پر کنفیوشس کے پیرووں نے اس کی بڑھ چڑھ کر مذمت کی۔ اس نظریے کا مقصد یہ ہے کہ یانگ جو مذکر ہے، ین جو مؤنث ہے، یہ ایک دوسرے کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لمبی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ جنسی زندگی کی تربیت اور رہنمائی لمبی زندگی کی کلید ہے۔ اس نظریے کو ماننے والے اس اصول پر یقین محکم رکھتے ہیں۔ یہ دونوں مذہب یعنی کنفیوشزم اور ٹاؤزم سرزمین چین کی پیداوار تھے، لیکن پہلی صدی عیسوی میں ہندوستان سے بدھ مت کے مبلغ وہاں پہنچے اور اس نئے مذہب کا بڑے جوش و خروش سے پرچار شروع کیا۔ ایک اجنبی مذہب کے لیے آسان نہ تھا کہ وہ مقامی مذہبوں کی موجودگی میں مقبولیت حاصل کر لیتا، لیکن کیونکہ بدھ مت میں ہر طبقے کے لیے نجات کا کوئی نہ کوئی پہلو تھا، اس لیے اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوگ اس مذہب کو بڑے شوق سے قبول کرنے لگے اور چھٹی صدی عیسوی تک بدھ مت چین کا سب سے بڑا مذہب بن گیا۔ اہل چین کے لیے اس میں سکون و اطمینان کا یہ پہلو تھا کہ ہندو تاریخ کے قائل تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر انسان نے اپنی پہلی زندگی میں اچھے اعمال کیے تھے تو وہ کسی راجا، مہاراجا یا کسی برہمن کے روح میں ظاہر ہوگا اور اسے ہر طرح کی عزتیں، خوشیاں اور فارغ البالی نصیب ہوگی، اور اگر اس نے پہلے جنم میں گناہ کیے تھے تو اس کو کسی کتے، بلے یا شودر وغیرہ کے روح میں بھیجا جائے گا اور اس کی یہ زندگی غم و آلام کا مجموعہ ہوگی۔ ہندوؤں کے نزدیک تاریخ کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن گوتم بدھ نے بتایا کہ اگر انسان پوری طرح مادی لذتوں سے اجتناب کرے اور گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں مراقبہ کرتا رہے تو اسے جلد نروان نصیب ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ مرگ و زیست کے تسلسل کے عذاب سے نجات پالے گا۔ اور جو لوگ اس درجے کی ریاضت کرنے سے قاصر ہیں وہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں گے تو 2-3 جنموں کے بعد ان کو بھی نروان حاصل ہو جائے گا اور انہیں بھی اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ انسان جب تک جوان رہتا ہے وہ زندگی کی لذتوں اور مشاغل میں گم رہتا ہے۔ اسے بہت کم فرصت ملتی ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں غور و فکر کر سکے، لیکن جب عمر ڈھلتی ہے، قوا مزمحل ہونے لگتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اسے اپنے حصار میں گھیر لیتی ہیں تو اسے ہر وقت موت کا خوف ڈرانے لگتا ہے اور یہ سوچ اس پر غالب آ جاتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس اہم سوال کا جواب کیونکہ چین کے مقامی مذاہب دینے سے قاصر تھے اور بدھ مت نے اس کا ایک جواب انہیں مہیا کر دیا، اس لیے وہ کثرت سے اس مذہب کو اختیار کرنے لگے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قص دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔